السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو چینج میکر سیریز آف اللہ والے فاؤنڈیشن۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں جن کی ہم آپ سے ملاقات کروائیں گے، چھوٹی عمر میں ہی ہیز نمبر آف ڈسٹنکشنز، صحت کے شعبے سے ان کا تعلق ہے، ڈینٹسٹ ہیں، میگزولوفیشل سرجن ہیں جو کہ پاکستان میں بہت کم ہیں، اور ان کے ڈسٹنکشنز جو ہیں گلوبل ہیں، انٹرنیشنل ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہی از ایسوسیٹ پروفیسر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جو لاہور کے اندر ہے۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں اس نے۔ ڈاکٹر احسان الحق، ویلکم ٹو دا شو۔ پرائمریلی ہمارا یہ جو پروگرام ہوتا ہے یہ ہم ناظرین کی ملاقات ان سکسیس سٹوری سے کرواتے ہیں جو نہ صرف اپنی ذات میں بلکہ پاکستان میں بھی، اور پاکستان کا نام بھی جو ہے وہ روشن کر رہے ہیں دنیا کے اندر۔ آپ سے میرا سب سے پہلا، دس از اے کائنڈ آف لٹل گپ شپ، یہ انفارمل سی وہ ہوتی ہے۔ آپ سب سے پہلے مجھے ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا سفر سٹارٹ کیسے ہوا، یہ پروفیشن کیسے چنا، اور اسپیشلی اس چیز کے ساتھ لنک کیجیے گا ہمارے بچے جو ہیں، یوتھ کے جو جین زی والا جو ایک چل رہا ہے معاملہ، ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی بنا بنایا سا کوئی فارمولہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر احسان الحق بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی جیسے ڈاکٹر رضوان نصیر ہیں، سیکٹری ہیں 1122 کے ریسکیو سروسز کے، اور بہت ساری شخصیات ہیں کہ یہ شاید ریڈی میڈ آتے ہیں، تو کائنڈلی اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو فار انوائٹنگ می اور فار مائی انٹروڈکشن۔ بیسیکلی آئی ایم BDS ڈاکٹر وچ از بیچلر آف ڈینٹل سرجری۔ اس کی آگے سے فردر اسپیشلٹیز ہیں جس میں کوئی دانتوں کی فلنگ سے ریلیٹڈ ہے، کچھ ان کے گم سے ریلیٹڈ ہے، اسی طرح سے دانتوں کو سیدھا کرنے کے حوالے سے ہے۔ تو ایک اس کی ون کائنڈ آف اسپیشلٹی از اورل اینڈ میگزیلوفیشل سرجری، جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ چہرے کی سرجری کرتے ہیں، منہ کے اندر یا باہر کوئی بھی کینسر یا کوئی ٹیومر، رسولی، سسٹ، کچھ بیلون بن جاتا ہے تو اس کو وہ یہ لوگ ریموو کرتے ہیں، یا جہاں بھی سرجیکل اسپیکٹ آ جاتا ہے تو اس کو یہ ریموو کیا جاتا ہے۔ سو بیسیکلی ٹو بی آنیسٹ اگر آپ کہیں تو پیور سرجیکل فیلنگ آپ کو ڈاکٹر ہونے کی فیلنگ تبھی آتی ہے جب آپ کوئی سرجری میں آتے ہیں۔ اچھا، میں جسٹ ٹو ایڈ ناظرین کے لیے جو میری طرح بالکل اس معاملے میں تھوڑا سا عام فہم زبان میں بتانا چاہوں گا، میگزیلوفیشل سرجری بیسیکلی یہاں سے آپ کے جو ہیڈ ٹو نیک یہاں تک آپ اس کو، ہم اس کو میگزیلوفیشل سرجری کہتے ہیں جی۔ سو بیسیکلی لفظ تو میگزیلوفیشل نکلا ہے کیونکہ جو کو میگزیلا کہتے ہیں، اپر جو، تو وہاں سے فیس سے فیشیل نکلا۔ ٹھیک ہے، پہلے اس کو فیشیو میگزیلری کہا جاتا تھا کسی زمانے میں۔ اس کی ایک تھوڑی سی چھوٹی فارم اورل سرجری ہے جو منہ کے صرف اندر والے کام کرتے ہیں، اس کے اندر سب جو ہے اس کی ایک بڑی فارم آپ سمجھ لیں میگزیلوفیشل سرجری ہے۔ سو بیسیکلی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک بات کا بڑا فیل آتی تھی کہ کہنے کے تو ہم ڈاکٹر ہیں لیکن ہمیں شاید آئی وی لائن نہیں لینی آتی، برینولا پاس نہ کرنا آئے، اور شاید ہم کسی کے لیے لائف سیور نہ بن سکتے ہوں کہ کسی کو ڈرپ نہ لگا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک سرجیکل فیلڈ میں سرجری نے ہمیں سکھائی۔ تو اس کے اندر ایک تو یہ ایک تھوڑا یونیک فیچر ہے اس کا کہ آپ کو تھوڑی فیل آتی ہے جیسے میں بتا رہا ہوں سرجری۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ کیریئر آپ نے کیسے، جیسے میرے فادر آئی اسپیشلسٹ تھے، اللہ تعالیٰ انہیں لے کے رحمت فرمائے۔ ہی واز اے نون ophthalmologist known for his tumor surgery. He has written his book which contains over 1700 rare cases جو انہوں نے آپریٹ کیے، جس کی انہوں نے ایک ایٹلس بنائی، اور وہ اس ایٹلس پہ وہ انہوں نے اس کی اوریجنل پکچرز، جس کی سلائڈس انہوں نے UK سے تیار کرائی، اور اس کے بعد اوریجنل سلائڈس کو اس میں ڈالا اور اس کی ڈسکرپشن ڈالی تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکے۔ آئی اسپیشلائزیشن۔ سو آف کورس ہر فادر کی، والد کی خواہش ہوتی کہ میری اولاد اس میں جائے۔
سو اللہ کو جیسے منظور تھا تو میرٹ کم تھا, میں اس کو نہیں کیری کر سکا. تو مائی فادر از تھاٹ کہ ایک نیورو سرجن تھے بہت نون, آئی ایم ویری تھینک فل ٹو ہیم, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. ان کے کہنے پہ, جو کہ اس وقت چند لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ایسی بھی کوئی فیلڈ ہے, بٹ ڈاکٹر بشیر نیورو سرجن کی میں بات کر رہا ہوں, ہی ایڈوائزڈ مائی فادر کہ ایک ایسی اسپیشلٹی ہے جو کہ پورے چہرے کی سرجری کرے گا, نہ صرف آنکھ کی سرجری, تو آپ اس کو اس میں کروا دیں. تو آئی ہیو ڈن مائی بیچلر آف ڈینٹل سرجری فار دا پرپز آف بینگ, تاکہ میں اس کا میگزیلوفیشل سرجری میں آ سکوں. ٹھیک ہے. دین آئی اسٹارٹیڈ مائی ٹریننگ ایٹ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی, جس میں مجھے فرسٹ اٹیمپٹ میں نے پارٹ 1 کیا, پھر الحمدللہ فرسٹ اٹیمپٹ میں پارٹ 2 کیا. اس وقت پورے پاکستان میں پارٹ 2 کے اندر 4 یا 5 لوگ پاس ہوتے تھے, تو آئی واز ون آف دیم. تو وہ اللہ کا شکر ہے وہ کیا, اور اس کے بعد آئی گاٹ دا جاب ان سیم انسٹیٹیوشن جہاں میرے فادر نے کنگ ایڈورڈ میں 40 سال سرو کیا. 40 ایئرس اینڈ آئی ایم دیئر سنس لاسٹ 16-17 ایئرس ناؤ. آپ نے اپنے جو والد صاحب ہیں ماشاءاللہ, آپ ان کو ان کی لیگیسی بہت اچھے سے لے کے چل رہے ہیں. جی, آئی ایم جسٹ ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ. جی, بچوں کا میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ بچے سمجھتے ہیں سو مچ سو کہ آئی وڈ اس کو یوں بھی ریلیٹ کر لیتا ہوں کہ کنگ ایڈورڈ کے اندر بھی جو اسٹوڈنٹس ہوں گے, جب وہ آپ اپنی وہ کر رہے ہوتے ہیں ڈگری, تو اس وقت بھی وہ یہ سوچتے ہوں کہ فلاں جو ایک اسپیشلائزڈ کوئی نام ہے, ٹھیک ہے, وہ شاید ایسی بن گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو بھی تو لائن لینی ہے آگے. اینڈ جنرلی اگر آپ باہر آ جائیں, ٹیکنیکل اینڈ نان ٹیکنیکل جو آگے ڈگریز ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطلب بچوں کو, ہمیں ان بچوں کی پرسیپشن کے بارے میں اور کیا ایڈوائس کریں گے آپ؟ دیکھیں, اس اول تو یہ کہ یہ جو اسپیشلٹی ہے دیٹ کیری آن وتھ بی ڈی ایس, پہلے ایسا تھا کہ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے وہ بھی بی ڈی ایس کا کنڈینس 2 ایئرس کا کر کے کورس, اور وہ یہ اسپیشلٹی میں لیکن آج بھی باہر کی کنٹریز میں ایسا ہی ہے. یو ہیو ٹو ہیو اے بی ڈی ایس پلس MBBS ڈگری ٹو بیکم میگزیلوفیشل سرجن. تو دیٹ از اباؤٹ 15 ایئر پروگرام. پاکستان میں آپ کو بی ڈی ایس کرنا ہے 4 ایئر, 1 ایئر ہاؤس جاب, پھر 4 ایئر کی یہ ٹریننگ ہے. سو یہ دیٹ از اباؤٹ 9 ایئرس کیریئر. سو بیسیکلی اس کا اس طرح سے یہ چلتا ہے. سو میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے سب سے جب یہ سب چل رہا تھا تو میں نے بھی ایک کراچی میں ایک کانفرنس اٹینڈ کی, تو وہاں میرے جو استاد ہیں پروفیسر ریاض بڑائے, جس کے انڈر میں نے ٹریننگ لی, ان کی میں نے ایک پریزنٹیشن دیکھی جس میں انہوں نے ایک بہت اگریسو ٹیومر سرجریز اور یہ سب دکھایا. تو آئی واز سو انسپائرڈ بائی ہیم ایز ویل. تو آئی واز ویری ہیپی. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ڈوئنگ BDS. تو اسی طرح دیر از سم انسپائریشن آلویز. تو دین آئی تھاٹ کہ انشاءاللہ کبھی زندگی میں بھی ایسا کام کروں. بالکل, وہ انسپریشن تھی جو آپ کو یہاں تک لے کے آئی. آپ جنرلی پرسیپشن یہ ہے جب پرائیویٹ کلینکس ہوتے ہیں تو جو پیشنٹس ہیں وہ ریفر کیا جاتا ہے ٹو دا پرائیویٹ کلینکس, اور میرا خیال ڈے ٹائم میں گورنمنٹ کی ایک جاب ہے ہاسپٹلس میں. مطلب آپ کے بارے میں آئی پرسنلی نو کہ کچھ کیسز ایسے ہوئے کہ شاید وہ ادھر بھی ممکن نہیں تھے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس کو پرائیویٹ کیپیسٹی میں لے کے آتے ہو تو شاید وہ فائنانسز کا ایشو ہوتا ہے. اور آئی ایگزیکٹلی انڈرسٹینڈ کہ ڈینٹسٹری میں ایکوپمنٹ, مشینس اینڈ دا ٹریٹمنٹ وہ مہنگا ہے, نیچرلی مہنگا ہے. تو ہمیں کچھ آپ کے ذہن میں کوئی ایک کیس ایسا ہو اب تک کہ جو گورنمنٹ یا کسی سرکاری ہاسپٹل میں آپ کی ڈیوٹی میں ہوا اور جس میں ٹائم بھی نہیں تھا, فائنینسز بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے, اور وہ کہیں آپ کے یہاں پہ بیٹھ گیا ہو کہ شاید اگر اللہ ہیلپ نہ کرتے اور آپ پھر آگے اس کو ایگزیکیوٹ نہ کرتے تو وہ نہ بچ پاتا, نہ اپنے, اگر وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں تو جا نہیں سکتا تھا. تو اس کے بارے میں ایک آئیڈیا میں بتائیے. ویسے تو بہت سارے لوگ میرے ذہن میں آ رہے ہیں آپ کے سوال سے. آنیسٹلی اسپیکنگ, جب ٹریننگ کر رہے تھے تو نائٹ کالز ہوتی تھیں اینڈ آل دا ٹائم. اب اس بات کے دوران آئی تھنک ٹائم شارٹ ہے, میرے ذہن میں بہت سے کیسز چل رہے ہیں. ایک تو کیس ایسا تھا جو اسپاٹ آن جو پہلا کیس آتا ہے نا وہ ہوتا ہے, میں وہاں سے اسٹارٹ کرتا ہوں, لیکن میں اس کے بعد ایک اور بتانا چاہوں گا جو کہ اس کا باپ بچے کا پورا جو نیچے کا جبڑا ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے کے پریزنٹ ہوا.
اس کا پورا جا اس کے ہاتھ میں تھا. اینڈ ہی سیڈ کہ یہ جو پٹھے کاٹنے والی مشین ہوتی ہے اس میں اس کا منہ آ گیا. تو سو وہ اس کے ہاتھ میں تھا. ہم نے امیجیٹلی آئی واز ان مائی پرائیویٹ کلینک ایٹ دی ٹائم آف 9 o'clock ایٹ نائٹ. My 2 of lady doctors they gave the consent کہ ہم اس کو بلڈ دیں گے. اچھا. تو اس کا ریئر بلڈ گروپ تھا. میں نے پوچھا, ڈیوٹی ڈاکٹر کو بھگایا اور وہ they were ready, they joined me. وہ گئے ساتھ بلڈ دینے کے لیے. ہم نے اسی وقت اس کا وہ جو جا ہے وہ ٹرانسپلانٹ کر دیا واپس. اس کو ایک چانس لیا کہ شاید یہ ٹیک اپ ہو جائے اور دوبارہ اس کا, کیونکہ وداؤٹ جا ایک چھوٹا بچہ 7-8 سال کا how could he survive in this early age. تو جس میں بعد میں گلے میں سوراخ بعض دفعہ فار ایور کرنا پڑ جاتا ہے. سو اس کو ٹرانسپلانٹ کیا. اٹ ریمینڈ سکسیزفل ماشاء اللہ, اور وہ فالو اپ وزٹ پہ آتا رہا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ ایک بندہ تھا جس کے لاسٹ مومنٹ تھے اور اس کی بلیڈنگ منہ میں بلٹ لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ تھی. تو سو انیسٹھسٹ کالڈ ایٹ دا ٹائم کہ ہی ہیز گون. اس کی ECG لائن اسٹریٹ ہو گئی اور ہی واز بریتھ لیس. اچھا. اس کی ہمیں ڈائریکٹ ہولڈ کرنا پڑتا تو وہ بھی نہیں مل پا رہی تھی. سو اللہ نے ذہن میں ڈالا. میرے ہاتھ میں نائف میں نے پکڑا اور ڈائریکٹ میں نے اندر نائف اسٹیپ کیا اس کی نیک میں کچھ دیکھے بغیر, اور اندر فنگر ڈال دی اور ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ کہاں پہ وہ مجھے سانس کی نالی کہیں مل جائے, کیونکہ سویلنگ ہو رہی ہوتی ہے. جی. سو وہاں پہ مجھے ایک فیل آئی اور اس سے میں نے اس کو کٹ کیا. ساتھ ہی اسٹارٹیڈ بریدنگ اینڈ ہی کیم بیک. اس کے بعد جب وہ واپس آتا تھا ہنستا ہوا مجھے دیکھتا تھا اور میری طرف اشارہ کرتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یوں تھمز اپ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تھینک یو, یو ہیو سیوڈ مائی لائف. آئی سیڈ آئی ہیونٹ سیوڈ, اللہ ہیز میڈ اس دا ریزن. ماشاءاللہ. دس از ابھی یہ کیونکہ رینڈم کویشچن تھا تو آپ کے ذہن میں جو 2 چیزیں اس طرح کے بہت سارے ہوں گے. میرے خیال میں ہمارے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, ایک پرسیپشن یہ ہوئی ہے کہ جس سرکاری ٹریٹمنٹس ٹھیک نہیں ہوتے تو دے آر ریفر ٹو دا پرائیویٹ کلینکس. تو میرے خیال میں آپ کا یہ 2 کیسز بتانا ہی کافی ہے کہ اللہ کے بعد جو لائف لائنس ہیں وہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں اینڈ دے آر ڈوئنگ گریٹ. آخری ایک چھوٹا سا سوال بلکہ آئیڈیا ہے جو آپ نے آج سیشن کیا بچوں کے ساتھ فیلوشپ پروگرام میں, تو دے لسن ٹو یور انسپائرڈ جرنی جو آپ کا تھا. ٹھیک ہے, یو آر ماشاء اللہ پرائڈ آف پاکستان. اپنا جو آپ کی ڈومین ہے اس کے بیچ میں ایک بچی نے کویشچن کیا تھا سیشن میں کہ ہم اویئرنیس دیں. یہ جو اورل جو ہائیجین ہے کوئی اس کو بڑا روٹین میں لیتا ہے کہ خیر ہے یار کوئی نہیں, لیکن وہ بگڑے ہوئے کیسز جب آپ کے پاس آتے ہیں وہ اسٹارٹ کہاں سے ہوتے ہیں, بالکل چھوٹی سی چیز سے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے ان بچوں کو بتایا. تو ہمارے ڈینٹسٹری کالج میں کچھ اسکالرشپس ہیں, مطلب ہمارے اللہ والے فاؤنڈیشن آفر کرتا ہے بچیوں کو. تو وہاں پہ ایک چینج میکرز کے ہمارے وی آر آن آر وے ٹو اسٹیبلش چینج میکرز چیپٹرس. یہ انہیں بچوں کے ہوں گے جو تھوڑے سے اچھے تگڑے بچے ہوتے ہیں جو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ پروجیکٹس کو ود ان دا کالج. تو ہم وہاں پہ اس ٹیم کی یہ ڈیوٹی بھی ایک رکھیں گے بیچ میں ایک کیمپین یہ والی کہ وی وڈ ریکویسٹ یو فار یور گائیڈنس کہ تھوڑی سی اسٹرکچرڈ کیمپین ہو, ٹیکنیکل ہو, تاکہ اس کو عام فہم بندہ بھی وہ سن سکے. تو اس کیمپین کو اگر ہم لے کے چلتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ دس کیمپین از, اور کیا یہ ریڈیوس کرے گی وہ جو کیسز جو آپ کے پاس آتے ہیں الٹیمیٹلی جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ بالکل جی, تھینک یو ویری مچ. یہ آپ نے بڑا اہم سوال اس لیے کیا کہ دیکھیں پاکستان میں سب سے کامنسٹ کینسر ہے, جیسے میں نے ابھی بھی بتایا تھا کہ امانگ میلس آن دا ٹاپ آف دا لائن ہے. جیسے دماغ کا ہوگا کوئی کینسر, پیٹ کا ہوگا, اور چیز رسولی کہاں کی بھی ہوگی, لیکن اورل کینسر کے پیشنٹ سب سے زیادہ ہیں, جو کہ ڈیلی 10 سے 15 نئے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, جو کہ کہیں ادھر ادھر سے نہیں آتے, انہی شہر سے آتے ہیں, جو کہ نمبر اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ پہلے یہی ہمیں شاید ہفتے میں اور مہینوں میں اتنے کیس آتا تھا اور اب ڈیلی آتا ہے. سو جیسے میں ہاسپٹل میں بتا رہا ہوں آپ کو, تو راؤنڈ اباؤٹ 150 پیشنٹ آتا ہے ڈیلی ود 150 پیشنٹ ڈیلی. جس میں ٹراما ہے, ڈفرینٹ کائنڈ آف پیتھولوجی ہے, اور ساری پرابلمس ہیں, جس میں ایک بہت بڑا نمبر وہ ہے کہ وہ 10-15 پیشنٹ وہ والے ہیں جن کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے
مزید آپ لگا لیں 8-10 مریض وہ ہوتے ہیں جن کو آپ نو کہہ سکتے، ایبسلیوٹلی نو کہنا پڑتا ہے کہ آپ ریڈیشن لگائیں، آپ کی سرجری نہیں ہو سکتی ہے. سو اس نوعیت تک پہنچنے سے پہلے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں اویئرنیس ہے. جس حد تک ہم ہو سکے تھرو سوشل میڈیا پلیٹفارمس لوگوں کو یہ آگاہی دے سکے تو شاید ہم کوئی کنٹریبیوٹ کر لیں. بہت ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں جو کینسر کا کاز کرتی ہیں اور وہ ہم ایزیلی اب مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، تو اس کو وہ ختم کر دیا جائے. ہائر اتھارٹیز کی ہیلپ سے ان سے بات کی جائے، کیونکہ وی آر وٹنس کہ ان پیشنٹ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ریگولر اس کا یوز کرتے تھے اور ان کو یہ کینسر ہوا. سو شاید ہم اس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو سو اویئرنیس تھرو ڈفرینٹ پلیٹفارمس، ارلی سائنس، اور ان کو ہم ایجوکیٹ کر دیں اپنے بچوں کو کہ آپ نے جب پیشنٹ کو دیکھنا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں، کیا سائن سمٹمس دیکھنے ہیں جن کی وجہ سے آپ فوراً اس کو الارمنگ ہوں گے اور آپ ان کو کسی اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کریں گے کہ بھئی دس از دا ٹائم کہ آپ ان کو، جیسے کہ ویسٹ میں آپ دیکھیں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی بڑی ایڈوانس سٹیج پہ کوئی مریض آتا ہو. بالکل ٹھیک. تو ہمارے وہاں پہ تو وہاں پہ اویئرنیس ہے ڈاؤن ٹو روٹس، مطلب وہ اس کو لے کے چلتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ڈاکٹر احسان الحق، اور انشاءاللہ ہم وی اسٹے انگیجڈ، آپ کو ہم تنگ کرتے رہیں گے انشاءاللہ کیمپینز اور باقی ساری چیزوں کو. ناظرین آپ نے دیکھا کرونا ہو یا کوئی بھی قدرتی آفت ہے یا ہاسپٹلس کی ایمرجنسیز ہیں، اللہ کے بعد ڈاکٹرز وہ لائف لائن ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ وہاں پہ اس طریقے سے فیسلٹیز موجود نہیں ہیں یا وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتے کافی نہیں ہیں. صرف 2 کیسز انہوں نے آپ کے ساتھ مینشن کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بعد ان کو توفیق دی کہ انہوں نے ایک تقریباً کمپرومائز پیشنٹس کو دوبارہ زندہ کیا ہے. دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.